السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ البقرہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون۔ الف لام میم۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ہدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم اجعلنا من الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ اللہم ثبتنا عند الموت بلا الہ الا اللہ۔ آج سورۃ البقرہ سے آغاز کر رہے ہیں۔ ہر سورت ایک کائنات ہے، اور جب قرآن پاک کے شہر سے گزرتے ہیں تو سب سے اونچی کوہان ہمیں سورۃ البقرہ کی نظر آتی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ لِكُلِّ شَيْءٍ صَنَامٌ، ہر چیز کی ایک کوہان ہوتی ہے، چوٹی ہوتی ہے، اور قرآن پاک کی چوٹی سورۃ البقرہ ہے۔ تو اس میں تمام سبجیکٹس آ جائیں گے۔ قرآن پاک کی سب سے بڑی صورت ہے، 2.5 پاروں پہ یہ مشتمل ہے، اور یہ مدنی صورت ہے۔ پہلے ہم نے سورۃ الفاتحہ پڑھی، اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اور وہ مختصر سی صورت تھی جو مکی صورت تھی۔ اب یہ مدنی صورت سب سے بڑی صورت ہجرت کے فوراً بعد نازل ہوئی، اور اس میں بہت بڑی بڑی آیات آئیں گی۔ آیت الآیات ہیں، آیت الکرسی ہے، آیت الدین ہے، کل ایک کائنات ہے، اور تقریباً تمام سبجیکٹس اس میں آ جاتے ہیں۔ دیکھیں، قرآن کا مطلب ہے پڑھی جانے والی چیز، قرآن بار بار پڑھی جانے والی چیز، اور قرآن جمع کرنے کو بھی کہتے ہیں۔ جمع کرنے کو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کا خود ہی تعارف کرایا کہ قوف والقرآن المجید، یہ قرآن پاک کیا ہے؟ عزتوں والا ہے، بزرگی والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو مبارک بھی کہا کہ کتاب انزلناہ الیک مبارک، یہ برکتوں والا ہے، زندگی میں، وقت میں، صحت میں برکتیں لے کر آتا ہے۔
ہدم و شفا بھی کہا گیا، یہ ہدایت بھی ہے، ہم سب کے لیے گائیڈ لائنز بھی ہے، اور ہماری روحانی جسمانی بیماریوں کے لیے شفا ہے اگر اس کو ہم پریکٹس کریں گے، اس کو اپنی زندگی میں لے کر آئیں گے۔ تو ہم ایک نئے سفر کا آغاز کر رہے ہیں، اور یہ بہت خوبصورت سفر ہے قرآن پاک کا۔ اللہ تعالیٰ نے اس میں آیات رکھ دیں، یہ بھی آیات ہیں قرآن پاک کی، اور کائنات کو بھی اللہ تعالیٰ نے آیات کہا کہ اس آیت کو دیکھو اور پھر آؤ میری آیات کی طرف۔ افلا ینظرون الی الابل کیف خلقت، کیا تمہیں نظر نہیں آتا؟ تم اونٹ کو نہیں دیکھتے، اس کی تخلیق کو نہیں دیکھتے، آسمان کی بلندیوں کو نہیں دیکھتے، زمین کو نہیں دیکھتے، اس کا سموتھ ہونا نہیں دیکھتے، پہاڑوں کو نہیں دیکھتے، کیف نصبت؟ تو اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی آیات بنا دیا اور ان کو بھی آیات بنا دیا۔ اللہ فرماتے ہیں فلا اقسم بمواقع النجوم، نہیں جو تمہیں نظر آتا ہے وہ کچھ نہیں ہے، میں قسم کھاتا ہوں، اور رب کائنات نے قسم کھائی کہ جہاں پہ ستارے گرتے ہیں، تو بمواقع النجوم انہ لقرآن کریم۔ اب ستاروں کی، وہ بلیک ہولز کی بات کی، اور ساتھ ہی قرآن پاک کی قسم کھائی کہ یہ قرآن پاک ہے، کریم ہے، عزتوں والا ہے۔ تو اب اس کو دیکھیں، جیسے وہ نیویگیٹر ہے، آج بھی وَبِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ، ستاروں کے ذریعے راستہ معلوم کرتے ہیں۔ تو اے انسان، تو نے بھی اس گھپ اندھیرے سفر میں تو نے راستے کو تلاش کرنا ہے۔ وہ آسمانے، وہ تارے جو آسمان پہ چمکتے ہوئے تمہیں نظر آتے ہیں، یہ قرآن پاک کی آیات بھی آسمان سے آئیں۔ یہ انتہائی خوبصورت کلاسیکل آیات ہیں، ان کی خوبصورت ڈیزائننگ ہے، یہ بھی چمکتی آیات ہیں، اور زندگی کا سفر جب طے کرو گے تو ان چمکتی آیات کے ساتھ، یہ ایسی ٹورچ ہے جس کو آگے رکھ کر چلو گے تو زندگی کامیاب ہوگی کہ لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، کوئی خوف اور کوئی غم نہیں ہوگا۔ تو برکتیں کب ملیں گی؟ لیدبروا آیاتہ، اس کی آیتوں میں تدبر کرنا ہے، غوطہ زن ہونا ہے۔ حضرت علی فرماتے ہیں کہ یغوص البحر من طلب اللوالی، جس کو موتی چاہیے وہ سمندر میں ڈبکی لگائے گا، اور جو بھی سمندر میں ڈبکی لگائے گا تو موتیوں کو چن لے گا۔ تو یہ قرآن پاک ایک سمندر ہے، اس میں ڈبکی لگائیں گے، اس میں غوطہ زن ہوں گے، اور پھر گوہر نکالتے آئیں گے، انشاءاللہ برکتیں ہم سب کی زندگی میں آئیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے مزید اس کے بارے میں فرمایا کہ کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور، یہ تاریکیوں سے، وہ حسد کے، کینے کے، بغض کے، شرک کے، کفر کے اندھیروں سے نکال کر یہ تمہیں اس شاہراہ پر لے جاتا ہے کہ جب تم قرآن پاک کو پڑھتے ہو تو بدلے ہوئے مسلمان ہوتے ہو۔ وہ تو آبا ہی تھے تمہارے، وہ جو صحابہ کرام تھے، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کا ٹائٹل لے کر چلتے ہو۔ تو انشاءاللہ قرآن پاک کو اس جذبے سے پڑھنا ہے کہ 5 حقوق ہیں کہ سب سے پہلے تلاوت کرنی ہے، سب سے پہلی چیز یقین ہے کہ لا ریب فیہ۔ انشاءاللہ اس سے ہماری سورۃ البقرہ کا آغاز ہوگا کہ اس میں کوئی شک نہیں، دنیا کا کوئی فلسفی نہیں کہہ سکتا، کوئی مصنف نہیں کہہ سکتا۔ امام شافعی نے کتاب لکھی اور جب اس کو دیکھا کہا نہیں اس میں غلطیاں ہیں، 70 بار اپنی غلطیوں کو ٹھیک کیا اور فرمایا کہ نہیں، جو میں نے لکھا اس میں غلطیاں ہی غلطیاں ہیں، صرف اللہ تعالیٰ جو کہ اس کتاب کا مصنف ہے وہ دعویٰ کر سکتا ہے کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ ایسی کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں، یہ تمہاری زندگی میں راحت، چین، سکون، برکتیں لے کر آتی ہے، ہدایت اور شفا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ان الذین یتلون کتاب اللہ واقاموا الصلاۃ وانفقوا مما رزقناہم، آگے ہے یرجون تجارۃ لن تبور، اللہ سے سوداگری کرنی ہے تو 3 کام کر لو، اللہ کی کتاب پڑھو، اور پھر جب اللہ کی معرفت ہوگی تو اللہ سے محبت ہوگی، اللہ کی محبت کے اظہار کے لیے نماز ہے تو نماز قائم کرو گے، اور تیسری چیز کیا ہے کہ تم خرچ کرو گے جو اللہ نے دیا، وہ تمہارا مال ہے، تمہاری اولاد ہے، تمہارا وقت ہے، تمہاری صلاحیتیں ہیں، تمہارا ٹیلنٹ ہے، اللہ کے لیے خرچ کرو گے تو یرجون تجارۃ لن تبور، یہ ایسی سوداگری ہے، ایسی تجارت ہے جو نقصان میں نہیں جائے گی۔ انشاءاللہ اس کا فائدہ ہم قبر میں دیکھیں گے کہ یہ چمکتے لمحے ہمارے، یہ ایسا نور ہوگا جو ہماری قبر میں اترے گا، اور تب ہم خوش ہوں گے کہ الحمدللہ اللہ تیرا شکر ہے
کہ تو نے ہمیں توفیق دی کہ ہم تیرے لیے چل کے آئے اور ہم نے یہ لمحے گزارے، اور یہ وہ انوارات ہوں گے جو انشاءاللہ ہماری قبر سے شروع ہوں گے، ہماری آگے کی زندگی سے شروع ہوں گے اور انشاءاللہ آخر تک ہمارے ساتھ رہیں گے۔ تو قرآن پاک بہت پیارا ساتھی ہے، یہ کبھی بے وفائی نہیں کرتا۔ تو جب قبر میں اتریں گے تو قرآن پاک ہمارے ساتھ ہوگا، منکر نکیر کے جوابات دے گا، اور پھر چلتے چلتے اللہ کی عدالت میں جا کر ہمارے نامہ اعمال کو وزنی کرے گا۔ یہی قرآن پاک ہمیں پل صراط پار کرائے گا، حتیٰ کہ جب انسان جنت میں جائے گا اور پوچھے گا کہ تم کون ہو، تو قرآن پاک جواب دے گا کہ میں تیرا ایسا ساتھی ہوں، تو نے دنیا میں نہیں چھوڑا اور میں نے تجھے آخرت میں نہیں چھوڑا۔ تو دیکھیں سب ختم ہو جائے گا، سب چلا جائے گا، کوئی چیز ساتھ نہیں جاتی، صرف وہ لمحے، اور خاص طور پہ یہ صراط مستقیم کا سفر جو الحمدللہ آج ہم اس سفر کا اب آغاز ہم نے کیا، تو انشاءاللہ یہ لمحے ہمارے ساتھ جائیں گے۔ اب ایک بار عربی زبان کو سمجھ لیں۔ دیکھیں قرآن پاک میں جب آپ ایک لفظ پڑھتے ہیں تو سمجھو سینکڑوں بار وہ لفظ آئے گا اور وہ آپ کو آتا ہوگا۔ عربی زبان کو ام الالسنہ کہا گیا کہ زبانوں کی ماں ہے، اور دیکھیں اس میں ہر لفظ جو ہے وہ میننگ فل ہے۔ اب صرف آپ دیکھیں، اچھا اور دوسرا یہ ہے کہ یہ سائنٹیفک زبان ہے، اس میں روٹس چلتے ہیں، اور روٹس 3 حرفوں کے ہوتے ہیں، 3 لیٹرز کے ہوتے ہیں۔ اور پھر عربی زبان کا حسن دیکھیں کہ اس میں لیٹرز کے بھی مطلب ہیں، ا کا مطلب کیا ہے، بی کا مطلب ساتھ ہے، ایسے ہی تا کا مطلب قسم ہے۔ تو یہ انشاءاللہ جب پڑھیں گے اور اس پہ مزید ریسرچ ہوئی تو کہا قوف سے جتنے بھی الفاظ بنتے ہیں تو ان میں کاٹنے کا معنی آتا ہے۔ تو دیکھیں قمر کیا ہے، وہ روشنی کو پھاڑتا ہے، قرآن پاک کیا ہے، وہ دلوں کے ٹکڑے ٹکڑے کرتا ہے۔ تو اس طرح سے ان حروف ہجا میں بھی ایک کل کائنات ہے۔ شین کریں تو اس میں تفشی ہے، آواز پھیلتی ہے۔ اور پھر دیکھیں سب سے آسان جو حرف ہے وہ لام ہے بولنے میں۔ دیکھیے لام کتنی آسانی سے احا بولیں گے ہم، عین بولیں گے، یہ حروف ہلکی ہیں، قوف بولیں گے، غو بولیں گے، لیکن لام ایسا لفظ ہے کہ جب بچہ شعور کی آنکھ کھولتا ہے اور آہستہ آہستہ بولنا شروع کرتا ہے تو لام اس کے لیے بہت آسان ہوتا ہے۔ تو اس کو کبھی سنیے گا۔ تو یہ لام کا ساؤنڈ کیا ہے، فرمایا کہ من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ۔ تو اللہ نے کتنا آسان یہ راستہ بنا دیا کہ مرتے وقت لا الہ الا اللہ، اس میں کوئی آپ کو زیادہ محنت نہیں کرنی پڑتی، مشقت نہیں کرنا پڑتی۔ تو اللہ کرے مرتے وقت یہ لا الہ الا اللہ، دیکھیں کتنا آسان ہے نکالنا۔ تو بہرحال بہت ہی خوبصورت، بہت ہی سائنٹیفک زبان، اور یہ وہ فصاحت و بلاغت کی معراج ہے، اور اتنی خوبصورت زبان ہے۔ اب جب آپ عرب میں آئے تو وہاں کے لوگ بڑے بڑے شاعر تھے، خطیب تھے، اور مسجع کلام یعنی ایسے سجا ہوا کلام، مسجع کہتے ہیں کہ خوبصورت کلام ان کا ہوا کرتا تھا۔ تو حالانکہ یہ شاعری کی کتاب نہیں، یہ کوئی ایسی کتاب نہیں کہ جی اس میں آپ دیکھیں احکام بھی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے وراثت کے احکام دیے تو کیسی ردھم میں دیے، یوصیکم اللہ فی اولادکم۔ اچھا جب ہم آگے چلتے ہیں تو آگے کی صورتوں کو دیکھیں، القاریۃ ما القاریہ، تو ایک ایک صورت بہت بڑا خزانہ ہے، بہت بڑا خزانہ۔ بات کس کی ہو رہی ہے؟ قیامت کی، اس کی ہولناکیوں کی۔ پھر اللہ تعالیٰ کی قسموں کو دیکھیں کہ والمرسلات عرفا فالعاصفات عصفا والناشرات نشرا فالفارقات فرقا فالملقیات ذکرا۔ حالانکہ یہ شاعری کی کتاب نہیں ہے، لیکن کیونکہ عرب لوگ اس کو بنانے سے عاجز آ گئے تھے، اللہ نے چیلنج کیا ان کو کہ آؤ اس جیسی صورت بنا کر لاؤ، اس جیسا ایک آیت بنا کر لاؤ۔ تو پورے عرب سے کوئی ایسا بندہ نہیں اٹھا جو اس کے مقابلے میں لے کر آئے۔ تو آپ دیکھیں قوف میم را، یہ کیا ہے؟ قمر کہتے ہیں چاند کو۔ اب اس کو الٹا کریں پلٹا کریں، جیسا بھی کریں گے نا وہ میننگ فل لفظ ہوگا، میننگ فل ہوگا۔ اچھا اب اس کو قمر ہے، چاند ہے، پھر قوف را میم، قرم کہتے ہیں سردار کو۔ اس کے بعد رمق، وہ زندگی کی رمق باقی نہ رہی۔ پھر میم را قاف، مرق کہتے ہیں شوربے کو۔ اس کے بعد رقم کہتے ہیں لکھنے کو، رقم، اور میم قاف را مقر زہر کو کہتے ہیں۔ بہرحال بہت خوبصورت آج ہم سورت کا آغاز کر رہے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
کہ لا تجعلوا بیوتکم مقابر، اپنے گھروں کو قبرستان مت بناؤ. ان الشیطان ینفر من البیت الذی تقرأ فیہ سورۃ البقرہ، شیطان اس گھر سے بھاگ جاتا ہے جہاں پہ سورۃ البقرہ کو جس گھر میں پڑھا جائے. تو انشاءاللہ جب اس کو ترجمے کے ساتھ پڑھا جائے گا اور انشاءاللہ اپنے اعمال کو بدلنے کی نیت سے پڑھا جائے گا تو کتنی برکتیں گھر میں آئیں گے. تو انشاءاللہ وہ شیاطین اور جنات بھاگ جائیں گے گھر سے، اور انشاءاللہ ہر آفت، ہر بلا، ہر مصیبت سے محفوظ رہیں گے. آپ نے فرمایا اقرأ القرآن، قرآن پاک پڑھا کرو. فإنہ یأتی یوم القیامت شفیعا لأصحابہ، قیامت کے دن یہ آئے گا اپنے ساتھیوں کی سفارش کرے گا. اقرأ الزہراوین، دو چمکتے پھول پڑھا کرو، اور دو چمکتے پھول کیا ہیں؟ سورۃ البقرہ اور سورۃ آل عمران. فإنہما تأتیان یوم القیامہ، وہ قیامت کے دن ایسے آئیں گی. فإنہما غمامتان، جیسے وہ دو بادل ہوں گے. او کأنہما غیایتان، او کأنہما فرقان من طیر صواف، پرندوں کے جھنڈ ہوں گے. وہ اس شکل میں آئیں گے اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جا کر اپنے پڑھنے والے کے لیے سفارش کریں گے. آپ نے فرمایا کہ ان اخذھا برکہ، اس کو لینا برکت ہے. وترکھا حسرہ، اس کو چھوڑنا باعث حسرت ہے. ولا یستطیعها الباطل، اور باطل اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا. تو انشاءاللہ باطل قوتیں اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی. تو انشاءاللہ اس کو اس یقین سے پڑھیں گے کہ قرآن پاک کی سب سے بڑی صورت ہے، اور انشاءاللہ ہمارے گھروں سے، اور پھر جس دل میں آئے گی سورۃ البقرہ تو اس دل سے شیطان بھاگ جائے گا، آفتیں بھاگ جائیں گی. تو ابھی ہم نے سورۃ الفاتحہ پڑھی تھی، اور سورۃ الفاتحہ ہم نے پڑھی تو سورۃ الفاتحہ ایک دعا ہے، اور کیسی خوبصورت دعا ہے. اور یہ ایک ڈائلاگ ہے، اللہ نے ہم سے ہم کلام ہوئے. اللہ نے اپنا تعارف رحمانیت اور رحیمیت کا کرایا، پھر اللہ اپنی عدالت لے کر آئے کہ مالک یوم الدین بھی ہوں. جب ہم اس کا اقرار کر چکے تو ہم نے کیا کہا؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین، صرف تیرے بندے ہیں، صرف تجھ سے مدد مانگیں گے، اور صرف تجھ سے مدد مانگتے ہیں. پھر ہم نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اہدنا، ہدایت دے ہم کو. اب ہدایت کے 3 مطلب ہیں: صحیح راستہ بھی دکھا، اس پہ چلا بھی، اور ہماری منزل تک پہنچا. صراط مستقیم پہ اللہ چلا دے. تو ہدایت میں اضافہ کرتے رہنا ہے. اب ہم ہدایت کے لیے اکٹھے ہوئے، علم تو آٹومیٹیکلی آئے گا کہ رب زدنی علما، علم میں اضافہ ہوتا ہے، لیکن ہدایت کا کوئی دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میری تو ہدایت میں اضافہ ہو گیا. تو انشاءاللہ ہدایت کی طلب میں ہم سب آئے. تو اللہ تعالیٰ نے، جب ہم نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے فوراً سورۃ البقرہ ہمارے سامنے کر دی. کہا تم نے دعا مانگی تھی تو سورۃ البقرہ ایسے ہے جس میں تمام سبجیکٹس ہیں، اور یہ تیری رہنمائی کے لیے کافی ہے، تیری ہدایت کے لیے کافی ہے. اب ہدایت میں 2 چیزیں ہیں، ایک ارشاد ہے، دوسرا توفیق ہے. ارشاد رشد سے ہے کہ جب ہم پڑھتے ہیں تو ہمیں علم آتا ہے، اور انبیاء یہ وحی، یہ رشد ہم تک پہنچاتے ہیں، یہ چمکتی آیات انہوں نے پہنچائے. اور توفیق کیا ہے؟ کرنے کی صلاحیت، کہ جو ہم سنیں گے اس کو اپنی زندگی میں شامل کریں گے. تو ہدایت میں 2 چیزیں ہیں، ایک علم ہے، ارشاد، اور دوسرا توفیق. صرف نالج کا ہم نے اضافہ نہیں کرنا، انشاءاللہ کیا کرنا ہے؟ کرنے کی. اللہ تعالی ہم کو صلاحیت بھی عطا کرے اور ہم کر گزریں جو ہم نے اللہ تعالیٰ سے ہدایت مانگی. تو بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع کرتے ہیں جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے. الف لام میم، یہ حروف مقطعات ہیں، قاف طا عین. قطع کہتے ہیں ٹکڑے کرنا، مقطعات ٹکڑے کیے ہوئے. اب یہ ایسا کلام ہے کیونکہ عرب کے لوگ اس کو سمجھتے تھے تو ان کے لیے آیا، تو اللہ تعالیٰ نے یہ کوڈ ورڈز رکھ دیے. اب مفسرین نے اپنی طرف سے بہت زیادہ اس کی تفسیر کی، لیکن اصل بات یہ ہے کہ اللہ اور اس کا رسول اس کا مطلب جانتے ہیں. تو ان کے لیول پہ آ کے بات کی عرب والوں سے کہ دیکھو یہ ایسا کلام ہے کہ تم عاجز آ جاؤ گے، تمہیں نہیں پتہ یہ کوڈ ورڈز کیا ہیں. تو الف لام میم. پھر ایک بات ہمیشہ یاد رکھیے گا، جو کچھ ہم بولتے ہیں اس کو لفظ کہتے ہیں، اور لفظ کو کلمہ بھی کہتے ہیں.
اب کلمہ کی 3 قسمیں ہیں، اسم، فعل، حرف. کوئی بھی لفظ ہوگا، اسم ہوگا، فعل ہوگا یا حرف ہوگا. اب ذالک یہ اسم ہے، اور اسم کی کون سی قسم ہے پھر آگے چلیں گے. اسم کا کون سا بیٹا ہے، کون سا بچہ ہے. تو ذالک وہ یہ اسم اشارہ بعید ہے، اسم اشارہ بعید وہ. اب دیکھیں ذا کا مطلب وہ ہے، اور لی جو ہے نا للابتعاد ہے، دور کے لیے، دور کی طرف اشارہ ہے. اور کا کیا ہے، کہا یہ بالانتباہ کہ تم دیکھو، متوجہ کرنے کے لیے، متنبہ کرنے کے لیے، تم وہ دیکھو. تو ذالک وہ، الکتاب کتاب. اب کاف تا با اس کا روٹ ہے، اور یہ یاد رکھیے گا الف لام شروع میں ہو یا تنوین آخر میں ہو، تو یہ دونوں کٹھے نہیں ہوتے، یا الف لام شروع میں ہوگا یا تنوین، 2 زبر 2 زیر 2 پیش، تو وہ ڈیفینیٹلی اسم ہوگا، اسم. تو ذالک بھی اسم تھا، الکتاب بھی اسم ہے. کتاب کاف تا با اس کا روٹ ہے. کتاب احکام و قوانین کو بھی کہتے ہیں، حکمت کو بھی کہتے ہیں، شریعت کو بھی کہتے ہیں، قضائے آسمانی کو بھی کہتے ہیں، خط کو بھی کہتے ہیں، اور کتاب لکھی ہوئی چیز، کتاب. تو ذالک الکتاب وہ کتاب، لا نہیں. ہمارا کلمہ شروع ہوتا ہے لا الہ الا اللہ، تو لا ایک دفعہ یاد کر لیا تو انشاءاللہ جتنی دفعہ آئے گا تو آپ کو ازبر ہوگا. لا نہیں، اور یہ حرف نفی ہے، اسم فعل حرف ہے نگیشن کے لیے. لا پارٹیکل ہے نہیں. ریبہ کوئی شک. اب ریب جو ہے شک کے لیے استعمال ہوتا ہے. اب شک بھی شک کے لیے ہے، مریا بھی شک کے لیے ہے، اور ریب بھی شک کے لیے. وہ شک جو تعصب یا بد ظنی کی وجہ سے ہو، جو سچائی سے محروم کر دے، ایسا شک جو سچائی سے محروم کر دے. فی کا مطلب میں ہے، پھر یہ کیا ہے، پارٹیکل ہے، حرف ہے. فی میں، ہی اس، فی اس، ہی اس. اب ہی کیا ہے، یہ اس میں ضمیر ہے، اس میں ضمیر، اور سب سے زیادہ یہ پروناؤنس آئیں گے، ضمائر آئیں گے. ہی یہ ملا ہوا ہے فی کے ساتھ، اور یہ اسم ہے، اس میں ضمیر ہے. اس میں، اس کتاب میں. ہدن ہدایت. اب ہدن کے بہت سارے مطلب ہیں. ہدن جو ہے طریقے کو بھی کہتے ہیں، شریعت کو بھی کہتے ہیں، نشان راہ کو بھی کہتے ہیں، بیان کو بھی کہتے ہیں. ہدا جیسے بتایا سیدھے راستے پہ ہونا، سیدھے راستے پہ چلانا، سیدھے راستے تک پہنچانا، منزل تک پہنچانا، تو یہ ہدایت ہے. یہ لفظ بہت بار آئے گا. ہدن ہدایت ہے. لیل کا مطلب واسطے ہے، فور یہ حرف ہے، اور متقین واو قوف یا اس کا روٹ ہے. اب تقوی کیا ہے، وہ وقایہ سے ہے، بچ کر رہنا، سخت پرہیز کرنا، حفاظت کرنا. تو یہ متقین کون ہے، جو گناہوں سے بچتے ہیں. متقی یہ لفظ بار بار آئے گا. تقوی والے کون ہیں، جو گناہوں سے بچتے ہیں، جن کو اللہ سے محبت ہے اور محبت بھرا خوف ہے. تو یہ تقوی ہے. وہ خوف نہیں جو ایک سانپ سے ہوتا ہے، ایک بچھو سے ہوتا ہے، کسی ظالم سے ہوتا ہے. وہ خوف نہیں، محبت بھرا خوف کہ آپ ناراض نہیں کرنا چاہتے، اللہ کی ناراضگی سے بچنا چاہتے ہیں. تو متقین کو یہ کیا کرے گی، سیدھا راستہ دکھائے گی. ہدایت قرآن پاک کس کے لیے بنے گا، متقین کے لیے. اب فوراً اللہ تعالیٰ نے بتا دیا متقی کون ہوتے ہیں، ان کی ڈیفینیشن کیا ہے. الذین وہ لوگ جو، یہ اسم موصول ہے، موصول صلہ سے ہے، اس کا کنیکشن متقی کے ساتھ ہے. متقین کون ہے، وہ لوگ جو یؤمنون. اب یہ فعل ہے، فعل ہے. فعل کو ایک تو فاعل چاہیے ہوتا ہے، فاعل کرنے والا چاہیے ہوتا ہے، وہ ایمان لاتے ہیں متقی. اور دوسری چیز اس میں زمانہ، اس میں زمانہ چاہیے ہوتا ہے. اسم کو کوئی زمانہ نہیں چاہیے ہوتا اور کوئی کرنے والا نہیں چاہیے ہوتا. کتاب کتاب بس بات ختم ہو گئی. لیکن یؤمنون وہ ایمان لاتے ہیں یا وہ ایمان لائیں گے، تو اس میں 2 زمانے آ گئے. اور دوسرا کیا ہے، وہ اس میں ڈیفینیٹلی ہوگا کہ اس میں فاعل بھی ہوگا، کرنے والا یعنی سبجیکٹ بھی ہوگا، اور ساتھ میں اس میں زمانہ بھی ہوگا، تو وہ فعل ہوگا.
بی کا مطلب ساتھ ہے، بی پھر حرف جر ہے، حرف جر ہے، پریپوزیشن ہے، آنے والے اسم کو زیر دیتا ہے۔ الغیبی، غیب جو چیز انسین ہو، جو نظر نہ آئے، پوشیدہ ہونا، چھپا ہوا ہونا۔ جو غیب پر ایمان لاتے ہیں، ایمان کیا ہے؟ یقین کرنا، تصدیق کرنا، اعتراف کرنا اور پختہ ایمان لانا۔ انشاءاللہ یہ الفاظ بار بار آئیں گے تو اس شروع میں تھوڑا ڈیپتھ میں جائیں گے، اور جب آپ کو ایک دفعہ آ جائیں گے پھر ایمان کی بات ہوگی تو اس پہ ہم زیادہ وہ نہیں کریں گے، ٹھیک ہے؟ بی کا مطلب ساتھ ہے، غیب ہر وہ چیز جو ہمارے سینسز سے اوجھل ہو۔ پھر واو کا مطلب اور ہے، یہ حرف ہے اور حرف عطف ہے جوڑنے کے لیے، اور یقیمون وہ قائم کرتے ہیں، قاف واو میم اور قاف الف میم اس کے روٹس ہیں، تو قیام سے ہے کھڑا کرنا۔ اقامت، اقام العود کہتے ہیں کہ لکڑی کو کھڑا کر دیا، اقامت سیدھا کرنا، یقیمون وہ قائم کرتے ہیں، یعنی صحیح طریقے سے، خشوع و خضوع سے، تعدیل سے، ہر رکن کو پورا ٹائم دیتے ہیں، تو اقامت صلاح اس کو کہا جاتا ہے، وہ قائم کرتے ہیں۔ الصلاح، اب صلاح کے بہت سارے مطلب ہیں۔ الصلاح، صاد لام یا اور صاد لام واو دو اس کے روٹس ہیں۔ اگر صاد لام واو ہو تو اس کا مطلب ہے جھکاؤ پیدا کرنا، ڈھیلا ہونا، اور صاد لام یا ہو تو صلیون جلانا، اس کا مطلب جلانا ہوگا۔ ویسے صلاح کا مطلب الرحمت بھی ہے، الدین بھی ہے، استغفار بھی ہے، دعا بھی ہے، تعظیم بھی ہے، البرکہ بھی ہے، اور صلاح صرف نیک دعا کو کہا جاتا ہے، اور جو دعا ہوتی ہے نا وہ دعا بد دعا دونوں کے لیے آتی ہے۔ الصلاح یہ اس کا لغوی مطلب ہو گیا۔ اب اس کی ڈکشنری نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ صلاح کیا چیز ہے، ہمیں نہیں پتہ، ہم نے یہاں سنا نماز قائم کرتے ہیں۔ اب نماز کو کیسے قائم کرنا ہے، اس کا طریقہ کیا ہے، اس کا پوسچر کیا ہے، اس میں پڑھنا کیا ہے، اس کے اوقات کیا ہے، تو یہ سارا کچھ آپ کی زندگی سے پتہ چلے گا۔ یہ تو اللہ نے کہہ دیا نماز قائم کرتے ہیں، تو نماز کیا ہے؟ صلاح کی اگر ہم ڈکشنری میں دیکھیں تو رحمت ہے، برکت ہے، آگ جلانا ہے، دعا ہے، تو ہم کیا سمجھیں گے؟ صلاح کس چیز کا نام ہے؟ کہ آگ جلانے بیٹھ جائیں لعلکم تصطلون، تاکہ تم آگ جلاؤ، تو ہمیں تو سمجھ نہیں آئے گی۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی وہ خوبصورت ڈکشنری ہے کہ کیا کرنا ہے، what to do، اور ہاؤ ٹو ڈو آپ کی زندگی ہے۔ یہ ایک مینول ہے، اور مینول کس کو دیکھیں گے کہ یہ کس طریقے سے اقامت صلاح ہے، پھر آپ کی زندگی کے بغیر ہم اس کتاب کو نہیں سمجھ سکتے۔ واو اور یہ من اور ما ہے، اس کو اکٹھا کر دیا گیا، اس کو ادغام کہتے ہیں۔ من سے ما جو رزقنا، رزق کہتے ہیں عطا کو، اللہ کی دی ہوئی ہر وہ نعمت جو فائدہ مند ہے، وہ اولاد ہے، صحت ہے، زندگی ہے، اعضاء ہیں، ٹیلنٹ ہے، ذہانت، مال، سب کچھ رزق میں آ جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی وہ عطا جو فائدہ مند ہے تو وہ رزق ہے۔ رزقنا، رزق دیا ہم نے، اب دیکھیں رزق، رزق دیا، نہ، یہ نون الف نہ ہے، ہم نے، ایک دفعہ یاد کر لیں گے تو انشاءاللہ بعد میں یاد رہے گا۔ ہم ان سب کو، ہم ان سب کو، یہ بار بار آئے گا، یہ اس میں ضمیر ہے، ملا ہوا ہے۔ ينفقون، نون فا قاف اس کا روٹ ہے، نفق سرنگ کو بھی کہتے ہیں، نفق، اور انفاق جو ہے وہ خرچ کرنا، یعنی جیسے سرنگ میں کوئی چیز نہیں ٹھہرتی تو ایسے اللہ والے کے ہاں مال کی وہ کوئی قدر و قیمت نہیں ہوتی، دل میں مال نہیں ہوتا تو وہ خرچ کرتا ہے۔ اسی سے نفاق بھی ہے، نفاق بھی، منافقت بھی اسی سے ہے، یہی روٹ ہے، اور انفاق خرچ کرنا، یا نفاق ہوگا یا انفاق ہوگا۔ ينفقون وہ خرچ کرتے ہیں، پھر واو آ گیا، اور الذین وہ لوگ جو، یؤمنون وہ ایمان لاتے ہیں، پھر حمزہ میم نون اس کا روٹ ہے، ایمان لانا، تصدیق کرنا، یقین کرنا۔ 20 ما جو انزلہ، اب نازل کیا گیا، اتارا گیا، اب یہ نازل ہونا، یہ بار بار یہ لفظ آئے گا، انزلہ
ینزلو، تو یہ انزلہ یہ مجھول ہے فعل ماضی مجھول، اور انزل ینزل انزال یہ باب افعال ہے. انزل اتارا گیا، الا کا مطلب طرف ہے، کا آپ کے، الا طرف، اور کا آپ کے، پھر اس کا حسن پیدا کرنے کے لیے الی کہہ دیا ورنہ الا تھا، کہ تیری طرف یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف. پھر واو اور ما کے 3 مطلب ہیں، ایک بار لکھ لیں. ما کا مطلب کیا، جو اور نہیں، کیا، جو اور نہیں. پھر ٹیکسٹ کے حساب سے ہم دیکھیں گے یہاں پہ کیا مطلب ہے. ما کے 3 مطلب ہیں، کیا، جو اور نہیں. اور جو انزلہ نازل کیا گیا، آپ دیکھیں نزلہ اسی سے ہے کہ وہ اترتا ہے. من سے قبل پہلے، کا آپ کے، واو اور بی ساتھ آخرت آخر میں آنے والی، بعد میں آنے والی. ہم وہ سب، ہم کو اچھے طریقے سے یاد کر لیں، وہ سب، یوقنون وہ یقین رکھتے ہیں، وہ چیز جو عقل کو، دل کو اور ارادے کو قابو میں لے لے تو وہ یقین بن جاتی ہے. ایمان کا اگلا درجہ یقین ہے. اولئک، ابھی ہم نے ذالک پڑھا تھا، وہ اس میں اشارہ واحد تھا، یہ اس میں اشارہ جمع ہے. وہ سب، علا کا مطلب پر ہے، علا پر، ہدن ہدایت کے. اب یہ ہدن جو ہے یہ حال ہے کہ ہدایت نکلتی رہے گی. ہدن یہ اس میں مصدر بھی ہے اور یہ حال ہے. من سے، رب پہ ہم بات کر چکے، رب وہ سید، منعم، مربی، مصلح. ہم ان کا، ان کے رب کی طرف سے. واؤ اور اولئک وہ لوگ، اب دیکھیں اولئک وہ لوگ اس میں اشارہ بعید جمع کے لیے، اور ہم اس میں ضمیر ہے، پروناؤن ہے. وہ سب یعنی وہی ہی. المفلحون فلاح پانے والے. فلاح کہتے ہیں ایسی کامیابی جس پر دوسرے رشک کریں، جو صبر آزما مرحلے کے بعد ملے. مفلحون ایسی کامیابی جو صبر کے بعد ملے، اور ایسی محنت کے بعد انسان خوش ہو جائے اور توقعات کے سارے پیمانے اس کے ناپنے سے قاصر ہو جائیں. تو مفلح یہ اس میں فاعل ہے، واو نون جمع کا، یہ اس میں فاعل جمع ہے، کامیاب ہونے والے. چلو اب اس کی تشریح کر لیتے ہیں. سورۃ البقرہ مدنیہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ. تو کہا کہ الف لام میم، اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھایا، تو جیسے بچے کو پڑھایا جاتا ہے. آپ ایک کلین سلیٹ تھے، تو سب سے پہلا سبق کیا پڑھایا گیا؟ اقرأ بسم ربک الذی خلق. اپنے رب کا نام لے کر پڑھیے. رب استاد ہے اور آپ اسٹوڈنٹ ہیں، اور پہنچانے والے حضرت جبرائیل ہیں. تو اس طریقے سے آپ کو پڑھایا گیا. الف لام میم. اب کتنی خوبصورتی سے اس کا آغاز ہوتا ہے کہ ذالک الکتاب، وہ کتاب، لا ریب فیہ جس میں کوئی شک نہیں. قرآن پاک بہت بڑا معجزہ ہے. اب دیکھیں کتاب کس چیز کو کہتے ہیں؟ جو لکھی ہوئی ہو. تو کتاب اصل لکھی ہوئی کہاں پہ ہے؟ وہ لوح محفوظ پہ ہے. اللہ فرماتے ہیں انہ لقرآن کریم فی کتاب مکنون لا یمسہ الا المطہرون. اصل جو کاپی ہے، اصل ٹیکسٹ بک جو لکھی ہوئی ہے وہ اللہ تعالیٰ کے پاس ہے. تو وہ اصل کتاب ہے، ہمارے پاس اس کی فوٹو کاپی ہے. ہمارے پاس قرآن پاک تو ہے کہ بار بار ہم اس کو پڑھتے ہیں، لیکن اصل کتاب کہاں پہ ہے؟ وہ کتاب، اصل کتاب. اور یہ عظمت کے لیے، بلندی کے اظہار کے لیے بھی ذالکہ ہوتا ہے. اور اصل ذالکہ کیا ہے؟ کہ وہ اصل کتاب جو اللہ تعالیٰ کے پاس ہے. لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک نہیں. وہ ایسا مصنف ہے، وہ ایسا آتھر ہے، وہی ہی دعویٰ کر سکتا ہے. علامہ اقبال کا، جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ ان کی شاعری کا رنگ جب تک وہ اللہ
دل میں نہیں اترے تھے تو ان کی شاعری کا رنگ اور تھا. تو انہوں نے وہ ایسی شاعری کی کہ وطن کی محبت میں وہ بہت ایکسٹریم لیول پہ چلے گئے. پھر وہ یورپ جرمنی گئے، فلسفہ پڑھا، تو جب واپس آئے تو دل بدل چکا تھا، اب سوچ بدل چکی تھی. اب وہ شاعری جو پہلے کی تھی تو وہ فرماتے ہیں وہ کیا شاعری تھی، یعنی وہ بیکار تھی. اب صرف کیا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق ہے یا پھر قرآن پاک کی ٹرانسلیشن ہے. وہ فرماتے ہیں بمصطفیٰ برساں خویش کے دین کے ہما اوست مصطفیٰ برساں خویش کہ جو کچھ بھی ہے اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے مطابق ہے تو وہ اصل دین ہے، اگر وہ نہیں ہے تو تمام بو لہبیس، تو سب کچھ کیا ہے، وہ ابو لہب کا دین ہے. اگر نفس کی خواہش ہے، اگر وہ طریقہ تمہارے پاس نہیں ہے، مصطفیٰ برساں خیش را کے دی ہم اوست اگر بؤن رسیدی تمام بو لہبیس. تو بہرحال وہ پوری وہ کہتے ہیں کہ اس کا نچوڑ وہی ہے کہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. تو آپ یہ کتاب اور آپ یہ کتاب کیا ہے، کتاب مصحف ہے اور آپ کتاب مجسم ہے. جب تک دونوں چیزیں ساتھ نہیں چلیں گی ہمارے ساتھ تو ہم کیا ہیں، ادھورے ہیں. تو ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ ایسی کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں، اور یہ فائدہ کس کو دے گی، ہدن صحیح راہ پہ کس کو چلائے گی، منزل تک کس کو پہنچائے گی، للمتقین تقوی والوں کو، جن کو کیا ہوگا، غلط راستے سے بھٹکنے کے وہ خوف میں ہوں گے، وہ صحیح راستے پہ چلنا چاہیں گے، وہ متقی ہوں گے اور صحیح ٹریک پہ صحیح راستے پہ وہی چلیں گے. اور متقین کون ہیں، الذین یؤمنون بالغیب، جو غیب پر ایمان لاتے ہیں، ہر وہ چیز جو نظروں سے اوجھل ہے، نہ اللہ کو دیکھا، نہ ملائکہ کو دیکھا، نہ کتابوں کو دیکھا اترتے ہوئے، نہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم نے دیکھا، نہ آخرت کی زندگی کو ہم نے دیکھا کہ مرنے کے بعد کیا ہوا، لیکن کیا ہے، ایمان ہے کہ مرنے کے بعد کی زندگی اصل زندگی ہے، وہاں جا کر ایک ایک پل کا حساب دینا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تعجب انگیز ایمان ان کا ہوگا جو یہ کتاب دیکھ کر ایمان لائیں گے. ہم احبابی و اخوانی، وہ میرے پیارے ہوں گے اور میرے بھائی ہوں گے. صحابہ سے کہا کہ انتم اصحابی، تم میرے صحابی ہو، تم نے مجھے دیکھا، مجھ پہ قرآن پاک کو اترتا دیکھا. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تو شخصیت ایسی تھی کہ کوئی آپ کو دیکھتا تو وہ گرویدہ ہو جاتا، آپ کی محفل میں آتا تو اس کا دل بدل جاتا. کہا اصل ایمان ان کا ہوگا جو دو گتوں میں قرآن پاک کو دیکھیں گے اور پھر مجھ پہ ایمان لائیں گے. آپ نے فرمایا جو چاہتا ہے کہ میرا دیدار کرے وہ قرآن پاک کھولے، میرا دیدار خود بخود ہو جائے گا. تو کہا متقین غیب پر ایمان لاتے ہیں. اب جیسے ہی ایمان لائے تو ہر جگہ پہ آمنو وعملوا الصالحات، دو چیزیں، یقین اور ساتھ ہی نیک اعمال، اعمال صالحہ، دونوں چیزیں اکٹھی ہیں کہ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات. اب مجھے یقین ہے کہ آگ جلاتی ہے اور میں جا کر ہاتھ ڈال دوں تو لوگ مجھے کیا کہیں گے، تمہیں پتہ نہیں تھا؟ پتہ نہیں تھا. کیوں کہ جس چیز کا یقین ہے ہمارا عمل ویسے ہوتا ہے. اب میں باہر جاؤں، میں چھت سے چھلانگ لگا دوں تو مجھے یقین ہے کہ میں مر نہ بھی گئی تو کیا ہوگا، میری ٹانگ ٹوٹے گی. جس چیز کا یقین ہوتا ہے تو اس کے مطابق ہمارے اعمال ہوتے ہیں. تو پہلے ایمان اور پھر اعمال صالحہ کہ قبر ہے، عالم برزخ ہے، اللہ کی عدالت ہے، یوم الحشر ہے، وہ نفخہ صور ہے، پھر پل صراط ہے، پھر جنت ہے، جہنم ہے، اللہ کی عدالت ہے. تو اس چیز کا یقین انسان کو، یہ سب سے بڑا موٹیویشنل فیکٹر ہے کہ جب آپ کو آخرت کا یقین ہوتا ہے کہ آج میں جھوٹ بولوں گی تو کل جا کے مجھے اللہ کی بارگاہ میں جواب دینا ہے. کہ جب میں جھوٹ بولتی ہوں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فرشتہ دور بھاگ جاتا ہے، میلوں دور بھاگ جاتا ہے. ہمیں تو پتہ نہیں چلتا. آج تو پارلیمنٹ سے لے کر آخر تک جس کو دیکھو جھوٹ زندگی میں ہے، بے ایمانی زندگی میں ہے. تو غیب پر یقین نہیں ہے نا، ورنہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی انسان چوری کرے، کوئی انسان جھوٹ بولے، کوئی انسان غداری کرے، کوئی انسان قتل کرے، کوئی انسان کسی کا حق کھا جائے، کوئی انسان کسی کو دھک دے. تو یقین نہیں ہے نا
کہ وہ عدالت میں کیسے ججز کا قلم کیسے وہ غلط چلتا ہے کیونکہ اللہ کی عدالت کا یقین نہیں ہے، پارلیمنٹ میں کیسے پیسہ لوٹا جاتا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ کی حساب دہی کا یقین نہیں ہے، اور پھر چلتے چلتے پوری قوم پہ آئیں کہ ہر شخص ڈنڈی مارتا ہے، ویل للمطففین، تباہی و بربادی ہے ناپ تول میں کمی کرنے والوں کے لیے۔ جو صراط مستقیم کے راہی ہوتے ہیں وہ صحابہ کرام بنتے ہیں، ان کی زندگی صراط مستقیم پہ ایسے قدم جماتی ہے کہ وہ وہاں سے ہلتے نہیں ہیں۔ حضرت عمر کا دور حکمرانی دیکھیں، وہ خلافت راشدہ کا دور کے پوری رات گشت کرتے تھے کہ کہیں اگر کوئی کتا بھی مر گیا تو مجھ سے پوچھا جائے گا، اگر کوئی روڈ چھوٹا ہوا اور بکری گر گئی تو روز محشر مجھ سے پوچھا جائے گا۔ تو یہ وہ آخرت کی جواب دہی کا یقین جو ہمیں نہیں ہے، ورنہ ایسا ہوتا آج قوم شعیب کا قصہ وہ میں پڑھا رہی تھی تو میں نے کہا یہ پاکستانیوں کا قصہ ہے، ویل للمطففین، وہ ناپ تول میں کمی کرنے والے، وہ ڈنڈی مارنے والے، اور پھر اللہ تعالیٰ کے عذاب کے مستحق ہوئے۔ جب ایسا کچھ ہوتا ہے کہ وہ اوپر سے لے کر نیچے تک سب چور ہیں، سب بک جاتا ہے، میڈیا بھی بک جاتا ہے، عدالتیں بھی بک جاتی ہیں، پارلیمنٹ میں بیٹھے حکمران بھی بک جاتے ہیں، وہ نیچے کے لوگ بھی بک جاتے ہیں، وہ عوام بھی بک جاتی ہے، عوام بھی جھوٹ بولتی ہے، عوام بھی چلو وہ تو مزے کرتے ہیں، عوام بے وقوف بک جاتی ہے۔ تو پھر وہی حال ہوتا ہے جو قوم شعیب کا، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی تھی، لیکن ہم وہ جو ذلیل و خوار ہیں، جو ہم بے عزت ہیں، جو آج ہم غلام ہیں، تو صرف اس وجہ سے ہیں کہ اللہ کے کلام سے دور ہیں۔ وہ ہمارا ضمیر ڈیڈ ہے، وہ ہمارا ضمیر مردہ ہے، وہ یقین نہیں ہے نا، ورنہ ہم متقین کی لسٹ میں نہیں ہوتے کہ غیب پر یقین، غیب پر ایمان لانا۔ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، اور نماز قائم کرتے ہیں۔ جب اللہ کی عدالت میں کھڑے ہونے کا یقین ہوتا ہے تو اب یہ قیامت کی تیاری ہے کہ اللہ اکبر کی صدا لگی، سب کام چھوڑ دیے۔ وہ صحابہ کرام بھی تھے کہ ابھی گاہک ابھی ہی آیا تھا اور اللہ اکبر کی آواز آئی تو بس اللہ بڑا ہے، اس کا حکم بڑا ہے اور سب چھوٹا ہے، سب چھوڑ کر کیا کیا؟ اللہ کی بارگاہ میں جھک گئے۔ تو نماز کو قائم کرنا، اب نماز ایک بیج ہے، نماز ایک بیج ہے، کم از کم اتنی ٹرانسلیشن ہمیں آنا چاہیے کہ اللہ اکبر، اللہ تو بڑا ہے۔ وہ میرا نفس چھوٹا، میری نیند چھوٹی، میری اولاد چھوٹی، میرے گھر والے، میری پارٹی سب چھوٹی، اللہ میں سب کو چھوڑ کے ہینڈز اپ کر کے تیری بارگاہ میں آ گئے۔ اور پھر نماز کی تیاری، جتنی اچھی نماز کی تیاری آج ہوگی تو روز محشر ایسے ہی اللہ کی عدالت میں انسان کھڑے ہوگا اور خود بخود اس کے اعضاء چلیں گے اور جا کر اللہ کی بارگاہ میں پہنچیں گے، اس کا رواں رواں پکار اٹھے گا، اللہ اکبر، اللہ تو ہی بڑا ہے، تیرا حکم بڑا ہے، تیری عدالت بڑی ہے۔ اور جتنی کمزور نماز ہوگی تو وہ ڈگمگاتا انسان ہوگا۔ تو نماز کا پورا پوسچر کیا ہے کہ ہم اپنے اشرف اعضاء کسی کے آگے نہیں جھکنے دیتے، اللہ اکبر کیا اور پھر اللہ کی بارگاہ میں اللہ سے ہم کلام ہوئے، پھر اللہ کی ہم نے پاکی بیان کی، اللہ کی کبریائی بیان کی، پھر سورۃ الفاتحہ، اس کے بغیر نماز نہیں ہوتی۔ تو یہ خوبصورت دعا، یہ وہ ایک سمندر، اس میں ہم غوطہ زن ہوئے، پھر ہم نے ایک سورت پڑھی اور پھر ہم نے فوراً کہا سبحان ربی العظیم، میرا رب پاک ہے۔ اب وہ رب کی صدا لگاتے وہ رب کی صدا کب لگی تھی؟ الستو بربکم میں، وہ ہماری روحوں کو رب کی شناخت ہے، روح کا پہلا تعارف رب کا تعارف ہے۔ اب ہم نے کہا میرا رب عظیم ہے، تو ہم اس کے آگے جھک گئے، اور جھکتے ہی جب ہم کھڑے ہوئے تو ہم نے کہا سمع اللہ لمن حمیدہ، اللہ نے سن لی جو میں نے اس کی تعریف کی تھی۔ اللہ نے یہ نہیں کہا اے گناہ گار عورت، اے بد کردار عورت، آج تک نماز نہیں پڑھی، آج کھڑی ہوئی اور بڑی تو کہتی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں سب کی سن لی۔ کوئی اپنے آپ کو یہ نہیں کہے کہ میں تو نیک ہوں، میں تو نمازی ہوں اور میں تو اچھے کام کرتی ہوں، اللہ نے سب کی سن لی، لمن حمیدہ، جو بھی اس کی تعریف کرے گا۔ تو کہا اگر تمہیں پتہ چلے کہ جب تم اللہ کا نام لیتے ہو اور تمہارا نام عرشوں پہ لیا جاتا ہے تو تمہارے کلیجے پھٹ جائیں کہ اللہ تیرا نام لے رہے تھے۔ اور پھر ہم نے رب کی تعریف کی کہ ربنا لک الحمد، اور پھر ہم اتنے خوش ہوئے کہ ہم نے اپنے اس خاک کی وجود کو خاک پہ رکھا اور ہم نے سبحان ربی الاعلیٰ کہا۔ تو یہ پوری ایک تربیت ہے۔ پھر سلام پھیرتے ہی السلام علیکم ورحمۃ اللہ، تو السلام اللہ کا نام ہے۔ اب سلام کیا ہے؟ یہ ضمانتی ہے، اللہ یہ تیری محبتوں کا بیج مجھ میں چلا گیا، اب سلامت رہیں گے میرے گھر والے، میرے اقربا،
جہاں میں پارٹی پہ جاؤں گی، میں اگر کسی ادارے میں جاؤں گی تو تمام لوگ پروٹیکشن میں رہیں گے میری زبان اور میرے ہاتھوں سے. میں کسی کو دکھ نہیں دوں گی کہ میں نے اللہ تجھ سے وعدہ کیا ہے سلامتی ہوگی، رحمتیں ہوں گی، اور اپنے آپ کو میں سراپا سلامتی، سراپا رحمت اور سراپا برکت بناؤں گی. تو پھر ہم اپنا کیریکٹر دیکھیں گے. قرآن پاک نے تو سب بتا دیا کہ مسلمان عورت کی چال کیسی ہوتی ہے. اور پھر اولاد کی جب تربیت کی حضرت لقمان نے تو اللہ نے بتا دیا کہ لا تصعر خدک للناس، کہ پہلے اللہ سے تعلق بناؤ، نماز قائم کرو، امر بالمعروف کرو، نہیں عن المنکر کرو، اور جب کرو گے تو لوگ کہیں گے بڑی آئی، تو صبر کرنا ہے. پھر کیا ہے کہ اپنے چہرے کو مسکراتا چہرہ. اور کیسا مسکراتا چہرہ؟ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیکھیں، فرمایا کہ اتنا مسکراتا چہرہ تھا کہ نماز میں بھی آپ کا چہرہ اسمائلنگ فیس ہوتا تھا. اور زمین میں اکڑ کے مت چلو. پھر آپ کی چال کو دیکھیں گے، کہا کہ آپ کی چال اتنی حسین تھی کہ ایسے لگتا تھا آپ بلندی سے اتر رہے ہیں. تو پھر آپ کی زندگی کو دیکھیں گے. اور فرمایا کہ وقصد فی مشی کا وقت من صوتک، اور آواز کو پست رکھو. اور پھر بچے کو سمجھایا جا رہا ہے کہ دیکھو ان انکر الاصوات لصوت الحمیر، کبھی گدھے کی آواز سنو، کیسی ڈھینچو، ایک ہی لے میں ویسے ڈھینچو ڈھینچو کرتے، کتنی دل کو تکلیف ہوتی ہے. تو لے میں اتار چڑھاؤ ہو، نرمی ہو، سچی بات ہو. یہ زبان کیا ہے؟ علمہ البیان، اللہ نے بتایا، اللہ نے سکھایا کہ بولنا کیسے ہے. تو انشاءاللہ قرآن پاک کو ساتھ ساتھ لے کر چلیں گے. تو کم از کم یہ ضرور ہم روز دیکھا کریں کہ اپنے وجود کو ہم سراپا نفع بنائیں. دیکھیں شاؤٹ کرنا، پاؤں کو گھسیڑ گھسیڑ کے چلنا. دیکھیں تکلیف ہوتی ہے کہ نہیں؟ ہر وہ چیز جو ہماری فطرت کو بری لگتی ہے اسلام اسے منع کرتا ہے. آپ نے اتنی تربیت کی، آپ نے فرمایا کہ 2 کھجوریں کٹھی مت کھاؤ، یہ مینرز کے خلاف ہے. آپ نے فرمایا کہ دوپٹہ جب پہنو تو ایک طرف اس کو نہیں پہنو، جوتی کبھی ایک پہن کر نہیں چلو. تو انشاءاللہ آپ کی سنتوں کو دیکھتے رہیں گے کہ کیسی خوبصورت سنتیں ہیں. تو فرمایا نماز کو قائم کرتی ہیں. نماز کیا ہے؟ بیج ہے اللہ کی محبتوں کا. اب اللہ سے محبت ہوئی تو اللہ کے آگے جھک کے آئے، اللہ سے عہد کر کے آئے. اب کیا ہے؟ اللہ سے جتنا اچھا تعلق ہوگا تو مخلوق سے ہمارا تعلق ویسے اچھا ہوگا. اگر مخلوق سے تعلق اچھا نہیں بن سکا تو سمجھے اللہ سے بھی تعلق نہیں بنا. تو یہ اللہ کی مخلوق ہے. تو اب کیا کریں گے؟ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، جو ہم نے ان کو دیا، وہ صلاحیتیں، وہ وقت، وہ سٹیٹس، وہ ذہانتیں، مال، دولت، اولاد، اللہ کے لیے خرچ کریں گے. اور جو ہم نے ان کو دیا وہ خرچ کرتے ہیں. وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ، اور متقی کیا کرتے ہیں؟ وہ ایمان لاتے ہیں جو آپ پر اتارا گیا. قرآن پاک پہ ان کا یقین ہے کہ اس کے اکارڈنگ اپنی لائف کو گزاریں گے. یہ ہمارے لیے مینول ہے، خوبصورت مینول ہے. اس کے مطابق چلیں گے تو کیا ہوگا؟ انشاءاللہ راحتیں ہوں گی، چین ہوگا. لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون. ان کو یقین ہے، وہ ایمان لاتے ہیں جو آپ کی طرف اتارا گیا قرآن پاک. وما انزل من قبلک، اور جو آپ سے پہلے کتابیں اتاری گئیں. وبالآخرۃ ہم یوقنون، اور آخرت جو آئندہ آئے گی اور وہ حق ہے اس پہ ان کا یقین ہے. ایمان پہلا درجہ ہے اور یقین آخری درجہ ہے. تو کہا ان کو یقین ہے کہ اللہ نے ایک ایک پل کا، ایک ایک ذرے کا مجھ سے امتحان لینا ہے کہ فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ. ذرہ کہا، ذرہ. اتنا بھی اچھا کر کے آؤ گے تو اللہ نے بہت کچھ عطا کرنا ہے، اور اتنا بھی برا کر کے آئے تو اللہ نے خوب اس کی بھی تجھ سے باز پرس ہوگی. اولئک علی ھدی من ربہم، یہ لوگ اپنے رب کی طرف سے صحیح راستے پر ہیں. اب ہدن جو ہے یہ حال ہے. تو جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ ہر لفظ ایک ڈائمنڈ ہے، اور ڈائمنڈ جس بھی اینگل سے دیکھیں گے نا تو اس میں سے روشنی نکلے گی. تو یہاں ہدن کہہ کر کہا کہ ہدایت نکلتی رہے گی. جب پڑھو گے تو ہدایت نکلتی رہے گی، وہ سوچیں بدلتی رہیں گی، وہ کریکٹر بدلتا رہے گا. تو مستقل کی ہدایت ہے. یہ لوگ اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں. وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور یہی لوگ کامیاب ہیں. اب دیکھیں فا لام ہا، اس کا روٹ ہے فلاح، کہتے ہیں ہل چلانا، کاٹنا، پھاڑنا، چیرنا. فلاح کون ہوتا ہے؟ کسان ہوتا ہے. کسان جو زمین میں ہل چلاتا ہے، فصل کاٹتا ہے. تو یہ کیا کرتے ہیں؟ اپنے نفس پہ ہل چلاتے ہیں، اپنی انا پہ، اپنی خودی پہ. پھر وہ علامہ اقبال کی خودی آتی ہے
کہ خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے. تو وہ خودی کیا ہے؟ وہ اس کا ڈائریکٹ تعلق رب سے ہوتا ہے، رب سے ہوتا ہے. باقی ساری وہ شاعری میں اور خودی کا اتنا تصور ہے کہ خودی کا سر نہاں لا الہ الا اللہ، خودی ہے تیغ فساں لا الہ الا اللہ. جب خودی انسان اپنی نمودار کرتا ہے نا کہ میں دنیا میں ایسے نہیں آیا صرف لوگوں کا حق کھانے، لڑنے، جھگڑنے، بس وہ ایک ٹرائی اینگل کے روٹی کپڑا مکان، تو پھر اس کو پتہ چلتا ہے کہ میں کیا ہوں، میں اشرف المخلوقات، میں مسجود ملائک ہوں. تو وہ اپنے اس پہ حل چلاتا ہے. تو پھر وہ کیا ہوتا ہے؟ وہ بدلا ہوا انسان رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ، وہ اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن اپنا تو بن. تو اللہ کرے خودی کو اتنا تو ایکسپلور کریں. اللہ ہم سب کو متقین کی لسٹ میں شامل کر دے. اللہ کرے کہ جو کہیں اپنی زندگی میں اس کو شامل کریں، اس کو پریکٹس کریں. اب ایسا نہیں ہوتا کہ یکدم سے کوئی بندہ ایسا صراط مستقیم کا راہی بنتا ہے کہ پیچھے مڑ کے نہیں دیکھتا. ایسا نہیں ہوتا. وہ تھوڑا یہ ہے کہ ضمیر اندر وہ ایک عدالت بن جاتا ہے. تو اب چبھن ہوتی ہے، نماز چھوڑی تو اندر سے ایک چٹکی نہیں غلط کیا، جھوٹ بولا تو اب ضمیر نے چٹکی لی. تو انشاءاللہ یہ نفس امارہ جو ہمارے اندر ہے یہ بہت ہی طاقتور ہے. تو قرآن پاک پڑھتے رہیں گے تو یہ نفس لوامہ بنے گا، کم از کم ملامت ہوتی رہے گی. اور پھر وہ نفس مطمئنہ تو ان کو ملا جن کو رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ کا ٹائٹل ملا، کہ بس اللہ کے لیے بھاگتے گئے، دوڑتے گئے. کہا انہوں نے وہ اپنے وجود پہ، اپنے نفوس پہ اتنی محنت کی کہ انہوں نے پیچھے مڑ کے نہیں دیکھا کہ کون پیچھے رہ گیا. بس آئے اور دوڑتے چلے گئے، اپنے نفس کو کچلتے چلے گئے، نفس میں پاؤں دیتے چلے گئے، کہ بس ایک ہی لگن تھی، ایک ہی کہ ہم نے اپنے رب کو راضی کرنا ہے، اور ہر پل اپنے رب کو راضی کرتے رہے. تو یہ وہ بایوگرافیز جو ہم نے ان کی صحابہ کرام کی، کہ جن کی سیرت پہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی انوارات کی شعائیں پڑی، جو آپ کے شاگرد تھے وہ کیسے تھے. تو بچوں کو جب تک نہیں پڑھائیں گے، دیکھیں یہ ہمیں کہانیاں لگتی ہیں کہ وہ 3 لوگ میدان جنگ میں ہیں، آخری سانسیں چل رہی ہیں، وہ زخموں سے خون رس رہا ہے، کٹے ہوئے وجود ہیں. ابو جہم کہتے ہیں میں ساتھ میں گیا، میرے چچا کے بھائی نے مجھے پانی کا کہا، میں لے کر گیا. ساتھ والے زخمی کی آواز آئی، پانی تو کہا پہلے اس کو دے دو. کہا اس کے پاس پہنچا تو تیسرے کو کی آواز آئی تو انہوں نے کہا اس کے پاس جاؤ. تو ان کی روح پرواز کر چکی تھی. جو واپس آیا تو سب کی دیکھے آخری لمحوں میں وہ جسم اور روح کی جنگ میں ایسا سیکریفائی کیا. مدینہ کی گلی میں صدا لگتی ہے کہ ہے کوئی مہمان نوازی کرنے والا. تو حضرت ابو طلحہ دوڑ کے آتے ہیں، یہ جنت کے سوداگر، یہ مفلحون، یہ متقین. تو آ کر پوچھا کہ ہے گھر میں کچھ؟ تو انہوں نے کہا بچوں نے کب سے کھانا نہیں کھایا، تھوڑا سا کھانا آج ان کے لیے بنایا. ہم تو اپنے بچوں پہ، ہم تو کوئی چیز اس کو سیکریفائی کریں گے. ہم کہیں گے نہیں میں اپنے بچے کے لیے نہیں کر سکتی، چلو خود کے لیے کر لیں. فرمایا کہ نہیں بچوں کو سلا دو، میں مہمان کو لے کر آ رہا ہوں. تو کیا ہوا؟ وہ کھانا ان کے آگے رکھ دیا، لیمپ کو بجھا دیا کہ ان کو پتہ نہیں چلے کہ اتنا مختصر کھانا ہے کہ صرف ہم ہی کھا رہے ہیں. تو اللہ نے پھر ان کی شان میں وہ کیا آیات اتاری تھے، وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ. تو انشاءاللہ ان آیات کی روشنی میں اپنے آپ کو دیکھیں گے تو واقعی ہم ظلمتوں میں ہیں، وہ ہم صراط مستقیم کے راہی نہیں ہیں. اللہ ہم سب کو صراط مستقیم کا راہی بنا دے، اور اللہ تعالی ہم سب کا آنا قبول کرے، پڑھنا پڑھانا قبول کرے. اللہ اس میں اخلاص ڈال دے اور اخلاص میں قبولیت ڈال دے، اور ہمیں بدلا ہوا انسان بنا دے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.